أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی اختتامی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ کلاس کا ہم باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ میں خاقان محمود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ جزاکم اللہ۔ ٹرانسلیشن نائلہ علم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم وعلیکم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں، اور یہی ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ صدق اللہ۔ جزاکم اللہ۔ آج کی دعا ماہر احمد صاحب ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ جزاکم اللہ۔ آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیع احمد شانوہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں
جنہوں نے قرآن مجید سیکھا اور اسے سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. جزاکم اللہ ربی صاحب. آج کی نظم جو ہے وہ معید حامد صاحب پڑھیں گے. معید حامد صاحب نظم فضائل القرآن مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نظم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ منظوم کلام میں سے فضائل قرآن مجید. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا. بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے. بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے. بہار جاویداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں. نہ وہ خوبی نہ وہ خوبی نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی بستاں ہے. کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز. کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز. اگر لؤلؤ اماں ہے وگر لال بدخشاں ہے.
قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر پر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ جزاکم اللہ محیط صاحب۔ اب خاکسار ایک مختصر سی رپورٹ آپ کے سامنے اس کلاس کے حوالے سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک عظیم الشان کتاب ہے، جس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے پر بھی نیکیاں اور ثواب ملتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے جماعت احمدیہ میں اس کو سیکھنے اور سکھانے کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے، اور ہم سب نے دیکھا ہے کہ تمام خلفاء اس پر اپنے اپنے وقت میں بہت زیادہ اس پر توجہ اور زور دیتے آئے ہیں۔ یہاں پہ UK میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خاص ہدایت پر شعبہ تعلیم القرآن محترم حافظ فضل ربی صاحب کی نگرانی میں ایک بڑا فعال کردار ادا کر رہا ہے اس قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے، اور جماعتی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف وقتوں میں مختلف کلاسوں کا انعقاد ہوتا رہا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے، اور اب خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر سال 10 مختلف کلاسوں کا انعقاد ہوتا ہے، جنوری سے لے کے دسمبر تک مختلف وقتوں میں۔ اور یہ جو G5 قرآن کلاس، فیملی قرآن کلاس ہے، یہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، اور اس کلاس کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا انعقاد کرنے کا کہ قرآن کریم پورا کا پورا ایک گھر کا ایک ماحول ہو، جس میں گھر کے تمام افراد چھوٹے بڑے اکٹھے مل کر بیٹھیں اور قرآن کریم کو سیکھنے کی طرف توجہ دیں۔ اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اس میں فیملیز شامل ہوتی رہی ہیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے شامل ہوتی رہی ہیں۔ تو جو اس کلاس کا ایک بنیادی مقصد تھا وہ اس حوالے سے مجھے کافی اس میں تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو شاملین ہیں وہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اکٹھے ہوتے رہے ہیں۔ جب اس کلاس کا پروگرام بنا تھا تو محترم حافظ صاحب نے جو خود سیکرٹری تعلیم القرآن UK ہیں اور اس کلاس کے حوالے سے ہمارے ہر ٹیچر بھی ہیں، انہوں نے خاکسار کے علاوہ 2 اور جو میرے دوست تھے، رفیع احمد شاہ نواز صاحب اور معید حامد صاحب، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہم نے اس کلاس کو کنڈکٹ کرنا ہے۔ اور جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ قرآن کریم کی جو بھی ہماری G5 کی قرآن کلاس ہوتی ہے،
وہ 1-2 दिन बाद यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है, तो उसके जो रूह रवां हैं हमारे IT के इंचार्ज मोहतरम दबीर भट्टी साहब हैं, जो बड़ी जानफशानी के साथ, क्योंकि अब अगर आपने हमारा YouTube चैनल को विजिट किया तो आप देखेंगे 1000 से भी ज्यादा क्लासें हैं, और बाज दफा वीक में 2-2 3-3 क्लासें होती हैं जो वो उनको एडिट करके फिर बकायदा उसको अपलोड करते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला इनके लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इनको खास इसकी जज़ा अता फरमाए। और जो रफ़ी अहमद शाह नवाज साहब और मोहित हामिद साहब जो मेरे साथ इस क्लास को लेते रहे हैं, अल्लाह ताला के फजल से बहुत हमारा कामयाब तजर्बा रहा है, और इस क्लास में हमें भी खुद भी सीखने का मौका मिलता रहा है, और बड़ी जानफशानी के साथ रफ़ी साहब ने, मोहित साहब ने भी इस क्लास में मेरे साथ दिया। अल्लाह ताला इनको भी जज़ा दे और इनको भी आप अपनी दुआओं में याद रखें। फिर ये मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के थोड़ा सा बता दूं कि अदाद शुमार के हवाले से जब G5 कुरान क्लास का ऑनलाइन हमने इस जमातों में भेजा तो कुल हमारे पास 202 दरखास्तें आई थी जो कुरान करीम में शामिल होना, इस क्लास G5 फैमिली कुरान क्लास में शामिल होना चाहते थे। लेकिन जब हमने इसकी तमाम अफराद को ईमेल भेजी, उनकी आईडी भेजी, तो उस वक्त बाज लोगों ने ये देखा कि ये क्लास सिर्फ उर्दू में है, और बाज अहबाब थे जिनके लिए ये टाइम जो था वो वक्त मुनासिब नहीं था 7 बजे शामिल होना। तो जो क्लास में जो शामिल हुए हैं वो उनकी तादाद 122 थी, और 202 जो दरखास्तें हमें आई थी वो यूके में से 112 मुख्तलिफ जमातों से दरखास्तें आई थी, और इन दरखास्तों में जो लजना और नासरात है इनकी तादाद 146 थी, और खुदाम इत्फाल और अंसार जो हैं ये इनकी तादाद 56 थी। तो जो आखिर पर जब हमने मुख्तलिफ आईडीज जब भेजी तो उसके बाद जो शामिल पहली क्लास में हुए थे उनकी तादाद 122 थी, और उसके बाद हफ्ता में ये 2 बार पीर वाले दिन और जुमेरात वाले दिन शाम 7 से 8 बजे ये क्लास मुनक्कद हम करते रहे हैं। तो उसमें औसत जो हाजिरी हमारी थी वो 60-50 समझ लें। इसमें खुदाम भी शामिल होते रहे हैं, अतफाल भी, छोटे बच्चे भी जो भी अतफाल की ऐसे नहीं है, नासरात भी, और नासरात से भी कम उम्र की बच्चियां जो हैं, और लजना भी और अंसार भी। तो सबसे छोटी उम्र की जो बच्ची इस क्लास में शामिल होती है अल्लाह ताला के फजल से बड़ा अच्छा उसका कुरान करीम है, बड़ी मेहनत से उसके माँ बाप भी उस पर मेहनत कर रहे हैं, और जो जिनसे वो पढ़ रही है वो भी उसके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो उसकी उम्र सिर्फ 5 साल है, और ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा कि 60 साल से ऊपर भी हमारी इस क्लास में शामिल होते रहे हैं। तो एक पूरी आप ये देखें कि पूरी की पूरी फैमिली जो है माहौल था कि छोटे बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, खवातीन भी थी और खुदाम भी थे और इत्फाल भी इसमें शामिल होते रहे हैं। और सबसे कम जो इसी एक दिन जो हमारी हाजिरी थी वो 35 मैंने रिकॉर्ड की है, और ज्यादा से ज्यादा 122 इस क्लास में हमारे शामिल होते रहे हैं। लेकिन जो एवरेज हाजिरी थी जो ज्यादा अक्सर क्लासों में रही है वो 50 और 60 के दरमियान में रही है, कभी 55, कभी 51, कभी 60। तो इसलिए ये जो हाजिरी थी इस हवाले से कि मैं समझता हूँ कि अच्छी हाजिरी थी कि 50 और 60 के दरमियान फैमिली शामिल होती रही हैं। तो अब ये चीज जो मैं ये बतानी चाहता हूँ कि ये तो हमने इस क्लास के अंदर मुख्तलिफ जो है असबाक वो हमने कवर किए हैं। कुल 20 क्लासें इसकी मुनक्कद हुई, 19 क्लासें आज 20वीं है। तो उसके अंदर हमने जो तजवीद के तमाम बेसिक रूल जो हैं वो हमने सीखे हैं, और अल्लाह खुदा ताला के फजल से उसकी हमें मुख्तलिफ क्लासों में हमने हमेशा जब पहली एक क्लास में जब पढ़ते थे अगली क्लास में हम उसकी दोहराई भी करते रहे। और उसके अलावा इस दफा हाफिज साहब ने सूरत शुरा हमारे लिए सिलेबस के तौर पे इसको मुकर्रर फरमाया था, और हमने फिर इस क्लास में हम उसको ख़त्म तो नहीं कर सके कम टाइम की वजह से, क्योंकि 1-2 क्लासें हमारी मुख्तलिफ मिस भी हुई हैं जमाती प्रोग्राम की वजह से। लेकिन बहुत अच्छा हमारा ये तजुर्बा रहा कि जब हमने कुरान करीम को सीखा, जो असूलों को हमने सीखा उसको हमने फिर कुरान सूरत शुरा में जब अप्लाई करने की कोशिश की तो वहां पे फिर हमने
دیکھا کہ جو طلباء ہیں شاملین ہیں انہوں نے بھی بہت سیکھا اور ہم نے بھی بہت ساری نئی چیزیں اس میں سے سیکھی. تو آپ اب آخر پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن کریم سیکھنے کا جو سفر ہے یہ یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے. جیسے کہ ابھی حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ بہترین ہے آپ میں سے. تو آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو آپ نے اپنے تک نہیں محدود رکھنا. آپ نے اپنی فیملی میں یا اپنے حلقے کی جماعت میں یا ناصرات میں، اطفال میں، خدام میں، جہاں بھی آپ کو موقع ملے ان جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے اس کو اپنے پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی کریں اور دوسروں تک اس علم کو ضرور پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب میں دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی شاملین قرآن کریم اس کلاس میں شامل ہوتے رہے ہیں ان کا اپنا ایک تجربہ ہوگا کہ انہوں نے قرآن کریم اس کلاس کو کیسا پایا. اگر وہ کچھ اس بارے حوالے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں اس میں بتائیں. اور یہ ہاتھ کھڑا کر لیں تو میں پھر انمیوٹ آپ کو کر بھی دوں گا. جو بھی اس میں اپنا کوئی تاثرات اس حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو کہ کیسی کلاس رہی یا کلاس میں کچھ امپرومنٹ کی تجاویز دینا چاہتے ہیں تو آپ پلیز اس میں آپ آئیں اور اس کے اپنے تاثرات بیان کریں. جی 5231 آپ، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ بہت اچھی کلاس تھی. تو پہلی دفعہ یہ تجوید کا پتہ چلا، تجوید کیا ہوتی ہے، اس کے رولز کیا ہوتے ہیں. وہ یہ جیسے حمزہ الف اس کا بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ حمزہ الف الف کو ہی کہتے ہیں. اور وہ بہت سارے رولز سیکھے ہم نے ماشاءاللہ. وہ جیسے حمزۃ الوصل کا اور پھر اظہاری والے لیٹر کون سے ہوتے ہیں، حلقی کون سے ہوتے ہیں. اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. وہ تلاوت کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ کون سا رول یہاں پہ لگنا ہے. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. بہت اچھی کلاس رہی ہے. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو کرنا؟ آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں جو 521 آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی میں بھی یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ بہت اچھی کلاس تھی اور بہت کچھ اس میں سے سیکھنے کو ملا. بیسک جو اس کے قوانین ہوتے ہیں اور سب بہت اچھے طریقے سے سمجھائے گئے ہیں. میں جب کہ یہاں پہ کام پر ہوتی ہوں تو میں اٹینڈ اپنی طرف سے نہیں سنا سکتی تھی، لیکن میں نے پوری سنی سمجھی. اور جو مجھے اس میں سب سے اچھی چیز لگی، پوری کلاس ہی بہت اچھی تھی. تو باقی یہ ہے کہ جیسے یہ جو یوٹیوب پہ اس پوری کلاس کو دوبارہ دیا جاتا ہے تو جو چیزیں ہماری اس میں رہ جاتی ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے وہ پھر ہم اس کلاس اس میں سے یوٹیوب پہ سے اس کو دیکھ کے اور اپنا بہتر کر سکتے ہیں، بار بار ریکارڈنگ والا دیکھ کے چیک کر کے. تو اس طرح سے تو یہ بہت اچھی سیکھنے کے لیے بہت اچھی ہے. انشاءاللہ آگے بھی، جیسے اب تو آج آخری کلاس ہے اختتامی، تو لیکن یہ کہ ہم اس پہ سے چینل پہ یوٹیوب پہ سے اس پہ دوبارہ اس کو اپنی یاد دہانی کے لیے اور اس میں جو باتیں رہ گئی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. تو جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. 5206 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بہت اچھی کلاس تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے بہت کچھ سیکھا اس سے کہ جب ہر کلاس میں ریوائز کرتے ہیں وہی ہم پرانی چیزیں، تو اس میں بھی بہت کچھ یاد دہانی ہو جاتی ہے، تو اسے ہم نئی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو بھول بھی جائیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اور کوئی شامل کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نہیں تو رفیع صاحب میرا خیال کچھ کہنا چاہتے تھے. رفیع صاحب آپ کا ایکسپیرئنس ہے؟ رفیع صاحب چلے گئے. اچھا چلیں کوئی بات نہیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ سب کا. اب ہم جو اس کلاس کا ایک ہم نے یہ بھی ایک رکھا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب کو اس کلاس میں آنے کے فائدہ اٹھاتے ہوئے تقریب آمین کا ہم نے سوچا تھا کہ ہم چھوٹی سی ایک ایسے ہی رکھیں جس میں ہم جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے وہ ہم اپلائی بھی کریں، کریکٹ جو ہم نے اس کو پڑھیں بھی، اور پھر حافظ صاحب کے ساتھ اختتامی تقریب آمین کی دعا میں بھی شامل ہوں. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو میں دعوت دیتا ہوں سورۃ الفاتحہ کے لیے
5176 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ایک منٹ میں سوری جی چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آمین. جی اب اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں جو بس ہے, جو با ہے یہ مکسور لیٹر ہے, اور سین جو ہے یہ ساکن ہے سکون کے ساتھ. اس کو ہم ساکن حروف سے پہلے متحرک حرف کا ہونا ضروری ہے. آگے ملا ہی میں جو اللہ جو ملا ہے یہ ترقیق اللام جلالہ ہے, کیونکہ اگر اللہ کے حرف سے پہلے دمہ یا فتح ہو تو ہم پر کر کے پڑھیں گے, لیکن یہ کسرہ کے ساتھ ہے تو ادھر ہم لام کو باریک پڑھیں گے. الرحمہ یہ وصل کا رول بھی ہے, ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے. اور را جو ہے وہ تھک لیٹر ہے کیونکہ یہ فتح کے ساتھ ہے. جو ہا ہے یہ حروف حلقی ہے, اور ما جو ہے یہ 2 سیکنڈ, یہ فتح شبایہ ہے, اس کو 2 سیکنڈ ہم اس کو لمبا کریں گے. الرحیم یہ بھی وصل کا رول ہے, را تھک لیٹر ہے, اور خیم جو ہے یا مدہ ہے, ہا جو ہے آگے یا ہے یا مدہ ہے, اس کو ہم 2 سیکنڈ لمبا کریں گے. لیکن جب ہم وقف کریں گے اس کو, آگے آیت کا نشان ہے, اس کو وقف کرتے ہوئے میم کو ساکن کرتے ہوئے اس سے پہلے جو مد اصلی کا رول مد اصلی ہوگا اس سے پہلے, تو اس کو ہم لمبا کرتے ہوئے 3 سے 4 سیکنڈ اس کو لمبا کریں گے اور میم کو ساکن کر دیں گے. الحمدللہ رب العالمین میں الحمد میں الف جو ہے یہ حمزہ الف ہے, کیونکہ الف کے اوپر فتح ہے. اگر حالی الف ہو تو وہ الف ہوتا ہے, لیکن جب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتی ہے. لام پھر سکون کے ساتھ ہے. حمد میں ہا جو ہے یہ فتح کے ساتھ ہے, اور فتح کو بھی 1 سیکنڈ جو ہے وہ ادائیگی ہوتی ہے اس کی, یہ شارٹ واول ہوتا ہے. حمد تو جو ہے یہ مدموم لیٹر ہے, دمہ کے ساتھ ہے دال, یہ بھی 1 سیکنڈ ہوگا. للہ یہ بھی جو لام جو ہے یہ تشدید کے ساتھ ہے, اور تشدید کا مطلب ہوتا ہے یہ مشدد لیٹر بھی ہے, اس کو مضبوطی دیں گے. مشدد کا مطلب ہوتا ہے, تشدید کا مطلب مضبوطی دینا. اور لام جو ہے یہ فتح شفائیہ ہے, اس کے اوپر 2 سیکنڈ اس کو لمبا کریں گے. رب العالمین, رب جو ہے رب ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے, کیونکہ را جو ہے یہ تھک لیٹر ہے, اور با جو ہے یہ مشدد لیٹر ہے تشدید کے ساتھ. اس کو یہ با ایک ساکن اور ایک متحرک یعنی 2 کا مجموعہ ہوتا ہے, اور مضبوطی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. رب العالمین یہ وصل کا رول ہے, کیونکہ حالی حروف جو ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. متحرک اور مشدد کے درمیان حالی حروف, اور متحرک اور ساکن کے درمیان جو حالی حروف ہوتے ہیں وہ جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, لیکن جب ہم اس کو الگ الگ پڑھیں گے تو الف جو ہے وہ بولنے میں آئے گا. اچھا, عین جو ہے یہ حروف حلقی ہے, یہ 2 سیکنڈ اس کو کریں گے, فتح شبایہ ہے. اس میں بھی آگے عالمین جو ہے اس کو 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبا کر کے نون کو ہم ساکن کریں گے, یہ ساکن ہو جائے گا وقف کرتے ہوئے. آگے آیت کا نشان ہے, ادھر رک جانا چاہیے, رک جائیں تو بہتر ہے, لیکن ہم وصل کی صورت میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, اسے وقف تام بھی کہتے ہیں.
आगे अर्रहमा, अर्रहमा में जो अलिफ है ये खाली अलिफ है, तो इस बार फतह आएगी, क्योंकि अलिफ के बाद जब लाम साकिन या तशदीद के साथ आती है तो उस पे फतह आता है। लेकिन अगर जो है आगे पहला मुतहरिक हरफ पे अगर दम्मा हो तो अलिफ पे दम्मा आएगी, और पहले मुतहरिक हरफ पे अगर कसरा या फतह हो तो अलिफ पे फतह वो आएगी, कसरा आएगी। आगे है ये मीम, फिर ये शफी लेटर है 2 सेकंड। निर्रहीम वसल के साथ पढ़ेंगे, रा थिक लेटर है। हीम जो है ये भी वो मध्य वो क्या होगा आरिस, ये 3 से 4 सेकंड को लंबा करके मीम साकिन करेंगे। माली की, मा जो है ये फतह शबाइया है 2 सेकंड। माली की ये शार्ट वावल है, कसरा लाम भी कसरा के साथ है और काफ भी, इसको लंबा नहीं करेंगे। कुछ करते हैं कि माली की कर देते हैं, लेकिन माँ को 2 सेकंड पढ़ेंगे। यौमिद्दीन, यऊ जो है ये वाओ लीन है, इसको लीन का मतलब होता है नरमी से अदा करना। यऊ 2 सेकंड के अदायगी होगी इसकी, यऊ गोल करके पढ़ेंगे। मिद्दीन ये भी वसल की सूरत में इसको पढ़ेंगे, दाल के साथ इसको मिलाएंगे। दीन में याए मुद्दा है, वैसे 2 सेकंड के साथ होती है अदायगी, लेकिन जब हम इसको वक्फ करेंगे, इसको वक्फ की सूरत में 3 से 4 सेकंड लंबा करके नून को साकिन सुकून के साथ पढ़ेंगे। तो जो है ये वक्फ है, वक्फ मुतलक है, तो इधर भी रुकना भी बेहतर है, लेकिन हम आगे भी पढ़ सकते हैं, मिला भी सकते हैं अगर मिलाने वाली वस्ल की सूरत हो तो। या का, या में या जो है ये अलिफ मद्दा है, 2 सेकंड इसकी अदायगी होगी। नाअबुदु शॉर्ट वावल है ये, बा और दाल भी और नून भी। व या का ये भी वही है। नस्ताईन हरूफ हल्की है आइन। इहदिना सिरा, इसमें भी अलिफ जो है ये वो है हमजा अलिफ है। दे नस्सिरा, इसको वसल की सूरत पढ़ेंगे। स्वाद जो है वो थिक लेटर है, ये मुफखम लेटर है, और रॉ जो है रॉ भी थिक है, और अलिफ मद्दा है ये इसके साथ। रॉ को 2 सेकंड पढ़ेंगे। तौल मुस्ताकीम, तौल जो है ये तो जो है ये भी थिक साउंड लेटर है, ये भी भारी आवाज में इसको पढ़ेंगे तौल, और ये वसल की सूरत में है। आगे मुस्ताकीम, कॉफ जो है ये भारी आवाज में वो थिक लेटर है, ये भी भारी आवाज में अदा होने वाला। मीम साकिन हो जाएगा। आगे आगे सिरा, ये भी थिक साउंड लेटर है। रातुल लजीना, ये भी थिक है। जी जो है ये याए मद्दा है, और जाल जो है जाल नरमी का हरूफ है, नरमी से अदा होगा, इसकी सिफ्त जो है वो नरमी के साथ अदा होने वाली। अन अमता, नून का इजहार है, क्योंकि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाता है तो हम नून को इजहार और इजहार करके पढ़ेंगे, वाज़ेह और साफ, लंबा नहीं करेंगे। इसी तरह के अमता, अमता में मीम का इजहार है, क्योंकि नून के बाद अगर मीम या बा के अलावा बाकी जो 26 लेटर हैं वो आए तो मीम को हम इजहार के साथ पढ़ेंगे। अलैहिम, लई में जाइलीन है, हिम में आगे फिर वो मीम जो है वो इजहार आ जाएगा। आगे ये ला जो है, ला पे वैसे तो नहीं रुकना चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए नीचे, लेकिन आयत का निशान भी है, इस पे हम रुक भी सकते हैं अगर सांस नहीं इजाजत देता आगे जाने की। तो गैरिल, गई जो है ये यालीन है, गैन जो है ये थिक लेटर है, और रिल मगदूबी ये वसल का रूल है, मुतहर्रिक और साकिन के दरमियान जो वसल खाली हरूफ है उसका। मगदूबी, गैन थिक लेटर है। दौद जो है ये भी थिक लेटर है। ये दू जो है ये वाव मद्दा है। बा मकसूर लेटर है, इसके नीचे कसरा है, 1 सेकंड इसकी अदायगी होगी। अलैहिम यालीन है, 2 सेकंड इसकी अदायगी होगी। हिम के आगे मीम जो है ये भी इजहार शफवी है। वलद दौलीन, ये लाम को दौद के साथ मिलाएंगे, और ये अलिफ जो है पढ़ने में नहीं आएगा, तो अलिफ दोनों जो है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वक्फ की सूरत में अगर दुआलीन करें तो हम अलिफ पे हरकत दे सकते हैं, लेकिन हम ये दोनों जो हम वसल करके पढ़ेंगे और ये दोनों अलिफ पढ़ने में नहीं आएंगे। आगे दौद जो है ये भी थिक लेटर है, और इसमें जो मद आ रही है वो मद्दे लाजिम है, जिसको 4 से 6 सेकंड तक लंबा कर सकते हैं। आगे लीन है, यालीन है, ये इसको वो कहते हैं याई मद्दा है, इसको वक्फ करते हुए 3 से 4 सेकंड तक वक्फ करेंगे और नून को सुकून के साथ साकिन कर देंगे, इसको बोले दौलीन कर, और लाम को मजबूती देंगे उसके साथ, दौद के साथ लाम को मजबूती दे के फिर लीन को 3 से 4 सेकंड लंबा करेंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह आपने काफी डिटेल के साथ सारा बता दिया। जी मेरा माइक था म्यूट। नेक्स्ट है 5 to 1 सूरतुल इखलास।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی پلیز. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں کس میں اگر ہم بسم اللہ سے سٹارٹ کریں تو نہیں انہوں نے کر دیا تھا, آپ ادھر سے اچھا کریں. پھر آگے سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. جی قل کو ہم پر پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قاف جو ہے وہ تقیم لیٹر ہے, تقیم حرف میں سے حرف ہے یا حروف میں سے ہے. اور اگر اس کی ڈیٹیل اگر ہو تو اس کی یہ ہے کہ عربی کل عربی جو حروف ہیں ان کی تعداد 29 ہے. اگر ہم حمزہ اور الف کا دیکھتے ہیں ساتھ ان کو ایک ہی دیکھتے ہیں, اس میں سے 19 جو لیٹرز ہیں, 19 جو حروف ہیں وہ ترقیق ہیں, جو ترقیق کا مطلب ہے باریک پڑھے جاتے ہیں. اور اس میں سے جو پر پڑھنے والے حروف ہیں جن کو تفخیم الحروف کہا جاتا ہے وہ 7 ہیں, جسے ہم خود سے خضو بھی کہہ سکتے ہیں, یا ہم اگر ویسے اگر توڑ کے الگ الگ دیکھیں تو وہ ہیں اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے خو صاد, جس طرح میں نے اس طرح یاد کیا خو صاد ضاد طا ظا غین قاف. یہ ہر حالت میں جو ہوتے ہیں یہ پر پڑھے جاتے ہیں, کوئی بھی ان کی کسی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ اس کو ہم قاف کو ہم اس کو منہ بھر کے راؤنڈ کر کے پر کر کے پڑھیں گے اس کو قاف کو. اور اس کے بعد لام پہ سکون ہے تو اس کو ہم اس کے ساتھ مل جائے گا. سکون کا ساکن کا حرف کے لیے پہلے اس سے پہلے کسی متحرک کا ہونا ضروری ہوتا ہے, تو یہاں پہ قاف کے ساتھ ملا دیں گے. 1 سیکنڈ اس کو دیں گے, دونوں کو 1 سیکنڈ. اس کے بعد هو اللہ احد. اب یہاں پہ جو ہے واو جو ہے وہ مضموم ہے, اس کو 1 سیکنڈ دیں گے. لیکن اس کے بعد واو اور یہ جو لام ہے اس میں جو آ رہا ہے, ایک تو وصل کا بھی آ رہا ہے, متحرک جو ہے مشدد سے مل رہا ہے. پہلا تو یہ ہے, لیکن اس کے علاوہ اس میں تقیم اللام الجلالہ ہے. اب تقیم اللام الجلالہ یہ ہوتا ہے کہ جب لفظ اللہ کے لام مشدد سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہو تو اس لام کو ہمیشہ پر اور موٹی آواز سے ادا کیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر کسرہ ہو تو پھر اس کو باریک ترقیق سے پڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو پر پڑھا گیا ہے. قل هو اللہ, اور 2 سیکنڈ دیں گے. اوپر اس کے اشباہیہ ہے, اس کو ہم نے 2 سیکنڈ اس پہ یہاں پہ ٹھہرنا دینا. اور اگر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ مشدد کا اگر ہم دیکھیں تشدید ہے اس کے ساتھ. اگر تشدید کا رول بھی یہ ہے کہ تشدید میں ہمیشہ 2 حروف ہوتے ہیں چھپے ہوئے, چھوٹا سا ڈبلیو ہوتا ہے, اس میں 2 حروف چھپے ہوتے ہیں. پہلا ساکن کا اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. اس کو مضبوطی سے ہمیشہ ادا کیا جاتا ہے. جو مشدد بیٹھے جو ہوتا ہے شدت, جسے آپ پہلے شدت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے اس کو ادا کرتے ہیں. آگے جی تو 1 سیکنڈ لیں گے. یہ مضمون ہے جو ہے اس کو یہ جو ہے حلق کے اس کو ادا کرتے ہیں آخری حصے سے. تو اس کے بعد احد. اب یہ ہاں میرے سامنے فرق کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ والی ہاں جو ہے یہ حلقی میں بھی ہے اور اس کو حلق کے درمیان سے ادا کیا جاتا ہے, اس کا ساؤنڈ اور مضموم ہے. اس کے بعد آگے جو ہے احد, اس سے قلقلہ میں نے کیا تھا. قلقلہ جو ہے, قلقلہ لیٹر جو ہے وہ اس کو کہیں تو خود میں جد کہہ لیں, قاف تو بے جیم دال. اور یہ بے نہیں کہنا, باجیم دال, جی سوری باجیم دال. اب اس قلقلہ کا پہلا تو یہ دیکھ لیں کہ قلقلہ کا مطلب ہے کہ جنبش دینا, ہلانا اس کو, اس کے مخرج کو قدر جنبش دینا, ایسا کرنا قلقلہ کہلاتا ہے. اور یہ دیکھنا کہ یہ جو حروف جو بائیں گے 5 حروف ان پر سکون ہو تو تب بھی یہ ان کا قلقلہ میں سے ہوں گے. تو ان کو جنبش دینا. اور اس کی بھی کنڈیشن ہے پھر آگے, جیسے ابھی میں نے اس پہ جب میں نے وقت کیا تو اس پہ یہ آخر میں آیا تو یہ مودریٹ قلقلہ میں نے کیا. اگر اس پہ تشدید ہوتی تو یہ پھر اسٹرانگ ہونا تھا. اگر حروف کے مڈل میں آ جاتا تو وہ پھر نرم والا کہہ لیں, سافٹ قلقلہ ہوتا. یہ جی آگے
وہی لام الجلالہ کا ہے. اللہ الصمد میں بھی پھر آگے وصل کا ہے, متحرک مشدد سے مل رہا ہے. صوت جو ہے وہ مخفم ہے, پر پڑھیں گے. آگے پھر قلقلہ کا آگے, اس کو بھی مودریٹ قلقلہ کر کے پڑھیں گے. اب آگے پھر اس کے بعد لم جو ہے اظہار شفوی ہے. شفوی کہتے ہیں میم کے جو میم ساکن کو جو رول ہے, جس میں شفوی جو ہونٹوں کو کہا جاتا ہے عربی میں. تو یہاں پہ میم کا اظہار ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد نہ تو میم مشدد ہے اور نہ ہی حرف با ہے. تو جہاں پہ ان دونوں کے علاوہ جب بھی کوئی اور حرف آئے گا میم کے آگے تو میم ساکن کے بعد تو پھر اس کا اظہار کیا جائے گا. تو یہاں پہ میم ساکن کا اظہار ہے. یا جو ہے وہ مفتوح ہے, اس کو 1 سیکنڈ دیں گے, اور اس کو بھی مکسور کو بھی 1 سیکنڈ دیں گے لام کو. اور زد اس کو وہی قلقلہ والا ہو گیا. آگے بھی میم کا اظہار ہے ولم پہ, اور یو جو ہے یہ واو مدہ ہے, اس کو ہم نے 2 سیکنڈ دینے ہیں. ولم یو لد 2 سیکنڈ کر کے پھر اس کا لد. اور لام بہرحال اس میں لام الجلالہ کے علاوہ جہاں بھی لام آئے گا اس کو ہم نے ترکیب صحیح پڑھنا. یہ کنڈیشنل ہوتے ہیں جب بھی یہ حرف آتے ہیں بھاری جو حروف ہے, لام را الف لام اور را جو مشروط, یہ ان کی کنڈیشن کے ساتھ ان کو اور ترکیب پڑھا جاتا ہے. آگے ولم یقل لہ, اب یہاں پہ ولم پہ اظہار ہو گیا, اظہار شفوی ہے. اس کے بعد کل لہ جہاں پہ ادغام تام, یا ہم کہہ لیں کہ ادغام کامل جسے کہتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد لام مشدد یا رام مشدد آ جائیں تو ان کو مرج کر دیتے ہیں کمپلیٹلی. ادغام کا مطلب کہ مرج کر دینا, ملا دینا. نون کی آواز اس میں نہیں اس میں آتی, تو یہاں پہ کمپلیٹ مرج ہوا ہے. یا کلہ تشدید کی وجہ سے 2 سیکنڈ یہاں پہ ٹھہریں گے بھی, مضبوط بھی کریں گے. کلہ, اور ہو جو ہے اس کو یہ جو ہے اس کو 2 سیکنڈ دیں گے. اور اس کا ایک اور ویسے قانون بھی ہے جو آگے لیول میں آتا ہے, جو یہ جو والی جو ہا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مدصلہ کبرا, آئی تھنک صغرا, سوری چھوٹی, جی مدصلہ صغرا ہے آئی تھنک یہ والی, جی اس کا ایک اور اس کا رول ہوتا ہے. آگے اظہار کا رول آ رہا ہے کفوا احد. یہ جو تنوین ہے, تنوین کے بعد حمزہ الف آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے تنوین کا اظہار یہاں پہ اس پہ نون, تنوین جو ہے ایکچولی فتحتین کسرتین ضمتین, نون اس میں چھپا ہوتا ہے, نون کا ساؤنڈ ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے بعد حروف ہلکی حروف الاظہار آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد, تو ان کو ہمیشہ اظہار سے پڑھا جاتا ہے. ان پہ پھر غنہ یا نیزل ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے, ان کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے. تو اس کو یہاں پہ ہم ظاہر کر کے پڑھا ون احد, 1 سیکنڈ کر آخد پہ پھر ون قلقلہ کا. بہت شکریہ, ماشاءاللہ آپ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا. اب نیکسٹ جو سورہ ہے 5176, 5176 ہے. اچھا چلے رفیع صاحب آپ کر دیں جلدی سے اس کو کور. جی سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی سے ذرا کر دینا ہے, جی جلدی سے ذرا کر دینا اس کو. ہاں جی ہاں جی. میں نے سب سے پہلے تو مکرم حافظ فضل ربی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی سرپرستی تمام کلاسوں میں ہمارے ساتھ رہی, اور جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئی تو ایک یہ 576 کیا کہ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں نے 2 ڈیوائس آن کی ہوئی ہے, میں نے سورہ فاتحہ کی کر دی ہے. اچھا جی چلے, یہ 5177 یہ ہے 5177 ہے یہاں پہ. چلے آپ بیان کریں کیا کہہ رہے تھے رفیع صاحب, لیکن وہ سورت یہ پڑھیں گی 577. ہاں جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی مکرم محترم حافظ فضل ربی صاحب سے رابطہ کیا گیا, کوئی بھی مشکل پیش آئی تو بھرپور ان کا تعاون ہمارے ساتھ شامل رہا اور ان کی رہنمائی ہمارے ساتھ شامل رہی. اور ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت مغز ماری سے محنت کر کے سب سلائیڈیں تیار کی, بہت محنت کی آپ نے, میں سب سمجھتا ہوں, آپ کا شکر گزار ہوں. اور اس کے علاوہ اگر مجھے اجازت دیں تو آپ نے بہت کچھ بتا دیا, صرف کیونکہ یہ عام ہے, اختتامی کلاس ہے, صرف 4 اشعار بغیر ریپیٹ کیا میں پڑھنا چاہتا ہوں آخر پہ اینڈ پہ ذرا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ کر لینے دیں پہلے 5177 جی پلیز. ٹھیک ہے. جو انہوں نے کوئی رولز بتا دیے ہو نا, وہ آپ بے شک آپ اسکپ کر دینا ہے. چلے کریں پلیز. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. جی اس میں قل جو ہے وہ کیونکہ تقسیم لیٹر ہے اور اس کو پر کر کے پڑھیں گے، اور الف کیونکہ متحرک ہے تو وہ حمزہ کی آواز دے گا، اور او میں آئین جو ہے وہ ہلکی ورڈ ہے، اور واو مدہ لیٹر ہے تو ٹرو سیکنڈ کا رول ہے اس میں. برب الفلق را جو ہے کیونکہ اس پہ فتح ہے تو اس لیے یہ پر کر کے پڑھا جائے گا، اور با مشدد کے ساتھ اس کو ملاتے ہوئے لام ساکن کے ساتھ یہ جوائن ہوگا. اور فلق اور قاف بھی وہ حروف قلقلہ بھی ہے اور تخفیم لیٹر بھی ہے، تو ورس آیت جو ہے وہ فنش ہو رہی ہے تو اس کو ہم ساکن کرتے ہوئے مضبوطی سے اس کا قلقلہ کریں گے. میں جو ہے نون ساکن کا اس میں اخفاء کا رول ہے، اور ما میں مشمی شرری کے بعد ما جو ہے الف مدہ حروف ہے اور ٹرو سیکنڈ کا رول ہے. خالق خا بھی تفہیم لیٹر ہے تو اور سارے وہ کہتے ہیں 1 سیکنڈ کا رول ہے، اور کاف کو بھی ہم اس کو سٹاپ کی صورت میں ساکن کریں گے. وامیم پھر اگین اخفاء کا غنہ کا رول آ رہا ہے، اور جی اور غاسقین وا جو حروف مدہ ہے، اور قن جو کہ کاف کے نیچے کسرہ تعین ہے تو کیونکہ اس میں اظہار کا رول ہے، اور کیونکہ آگے حمزہ تو الف آ رہا ہے تو وہ جب وہ آتا ہے تو پھر اس کا فتح کسرہ تعین اور نون کا جو ہے نا وہ اخفاء نہیں کرتے. اور زا جو ہے وہ الف مدہ کا رول ہے، 2 سیکنڈ لمبا کریں گے آواز. اور پھر وقب با جو ہے وہ حروف قلقلی ہے، اور جی وامن شرن شرن جو ہے وہ غنہ کا جس کو کہتے ہیں ادغام کا رول ہے، اور ومن شر النفاثات کیونکہ فا مشدد بھی ہے اور فتح شبایہ کے ساتھ ہے تو یہاں پہ 2 سیکنڈ کا رول یعنی آواز لمبی کریں گے. اور فی العقد میں بھی وہ ہے سارے حروف ہلکی اور حروف قلقلہ کے لیٹرز ہیں. اور ہا جو ہے حاسدین میں ہا حروف مدہ ہے، اور دن جو ہے دال حروف قلقلہ ہے، اور اس کے اوپر ہم اس کو مضبوطی سے پڑھیں گے، لیکن آگے کیونکہ حمزہ آ رہا تو اس لیے دن کر کے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، اظہار کا رول ہے. اور زا بھی الف کی وجہ سے حروف مدہ ہے، اور حسد بہت ہا شکریہ. جو ہے وہ حروف ہلکی ہے، اور سین جو ہے وہ وصل لیٹر ہے تو اس کا سواد سے الگ اس کی ساؤنڈ ہے تو اس کو تھن کر کے پڑھیں گے ترکیب کے ساتھ. بہت شکریہ. یہاں پہ جو حروف قلقلہ ہے اس کے لیے شرط جو بیسک ہے وہ اس کا اوپر سکون کا ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، چلیں بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اور اب آخری صورت کے لیے 5205. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جو انہوں نے رول بتا دی ہے نا، جیسے یہ تھک ہے، یہ بھی اسکپ کر دینا تھا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جزاک اللہ. اس میں سے جو آئین اور واؤ کے ساتھ ہے، واؤ مدیہ ہے، تو اس کو ہم 2 سیکنڈ لانگ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے تشدید کا رول ہوگا. با کے اوپر 2 تشدید آ رہی ہیں، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے اور 2 سیکنڈ کے ساتھ 2 سیکنڈ کا رول فالو ہوگا. لیکن تشدید کے اوپر جب فتح ہو تو نارملی فتح ہی پڑی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ الف ہے، حروف المد ہے، تو اس لیے اس کو 2 سیکنڈ لانگ کر کے سین کے اوپر پوزنگ کا رول ہوگا. جس کسرہ ہے تو ہم اس کے اوپر جزم لگائیں گے. اسی طرح یہاں پہ فتح شبیہ ہے لام کے اوپر، سوری یہاں پہ کن ناس جو ہے یہاں پہ بھی اس کو پوزنگ کا رول فالو ہوگا، اور اس کو ہم یہاں پہ 2 سیکنڈ پر لانگ کر کے سین کے اوپر جزم لگائیں گے. ہاں جی سوری، اس کے اوپر گنہ ہوگا اور اس کو ہم 2 سیکنڈ نیزل ساؤنڈ کر کے پھر ہم اس کو پرولونگ کریں گے. اور اس کے اوپر لام فتح شبیہ ہے لام کے اوپر، اس کو پرولونگ کریں گے 2 سیکنڈ. اور اسی طرح ہا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اور وصل جو الف ہے وہ وصل کا الف ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا، ہا کو ڈائریکٹلی نون کے ساتھ ملایا جائے گا اور اس کو 2 سیکنڈ لانگ کیا جائے گا. اس کے اوپر میم کے ساتھ نون ہے، نون کے اوپر ہم نیزل ساؤنڈ کریں گے 2 سیکنڈ کے لیے. اس کے بعد شین کو را کے ساتھ ملائیں گے، تشدید کا رول ہے لیکن حروف الوصل الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، اور را کو سیدھا لام کے ساتھ ملا دیں گے. اس کے بعد واو کے ساتھ الف ہے تو پھر اس کا یہ حروف المد اس کو 2 سیکنڈ لانگ کریں گے، اور سین کو لام کے ساتھ ملائیں گے. لا ہے اوپر اس لیے یہاں پہ ہم پوز نہیں کریں گے، اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے. اور خا کیونکہ تھک لیٹر ہے، خا کو نون کے ساتھ ملا کے پھر سین کے اوپر ہم پوز لیں گے جزم کے ساتھ. اس کے بعد الف کے اوپر فتح پڑی جائے گی کیونکہ لام کے اوپر تشدید اور فتح ہے، اس لیے الف کے اوپر بھی فتح پڑی جائے گی. اور حروف یہ یا مدیہ ہے، اس کو 2 سیکنڈ لانگ کریں گے. اس کے بعد فی جو ہے یہ بھی حروف المد میں سے آتا ہے یا مدیہ، تو اس کو بھی ہم 2 سیکنڈ لانگ کریں گے. اس کے بعد یہ صاد ہے، یہ تھک لیٹر ہے، اس کو ہم تھک پڑھیں گے. اس کے بعد جو دال کے ساتھ واو ہے حروف المد، پھر اس کو ہم 2 سیکنڈ لانگ کریں گے. وصل کا حروف آ جائے گا الف، اس کو نہیں ہم پڑھیں گے، اور را کو سیدھا نون کے ساتھ ملا کے 2 سیکنڈ پر لانگ حروف المد یہ بن جائے گا، تو اس کو حروف المد ہے تو اس کو پر لانگ کریں گے. اس کے بعد مینل جن نون کے اوپر نیزل ساؤنڈ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، تو اس لیے اس کے اوپر نیزل ساؤنڈ ہوگی 2 سیکنڈ کی. اس کو ہم اس کے اوپر کریں گے اخفا کا رول کریں گے. اس کے بعد نون کے اوپر واو کے ساتھ پھر نون کو ملا کے اور الف پڑھا جائے گا ساتھ، اور اس کو 2 سیکنڈ کے لیے لانگ کریں گے. شکریہ، جزاک اللہ، ویل ڈن. یہاں پہ اخفا نہیں ہے، وہ غنہ آپ نے جو بتایا تھا وہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ جی، ویل ڈن، جزاک اللہ. اب آخری دعا کے لیے میں درخواست دیتا ہوں لبینہ سحر صاحبہ. یہ عمر صاحب مجھے آپ نے کہا تھا آخر میں پڑھنی ہے دعا، چند اشعار جو صرف. آپ دعا پڑھ لینا. ٹھیک ہے، ابھی آپ صاحب نے آنا ہے، 1 منٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے. چلیں لبینہ. چلو بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلو بیٹا. آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹے. بسم اللہ
نہیں آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی, آپ مائک چیک کرو. لبینہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. پڑھو بولو. مما نہیں آ رہی آواز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. آمین, ماشاءاللہ, ویل ڈن. نیکسٹ جو ہے وہ ہے تلاوت اب دعا, پلیز. حاذق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ پلیز ترجمہ کر دیں جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن نہیں آپ کی آواز نہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹے. ان کی آپ کا پرابلم ہے مائک میں. رفیع صاحب آپ جی آپ پڑھ دیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ابھی لابینہ نے آخری دعا پڑھی ہے قرآن کریم ختم کی, اس کا ترجمہ ہے: اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام, نور, ہدایت اور رحمت بنا دے. اے میرے خدا جو کچھ اس قرآن مجید میں سے بھول جاؤں وہ مجھے یاد دلا دے, اور جو مجھے اس میں سے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے, اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, اور اے رب العالمین اسے میرے فائدہ کے لیے حجت کے طور پر بنا دے. آمین. آمین, اللہم آمین. آخر پر میں درخواست کرتا ہوں محترم حافظ فضل ربی صاحب, نیشنل سیکرٹری تعلیم القرآن وقف حافظ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج G5 فیملی قرآن کلاس کا یہ دوسرا سیشن جو آج اس کا اختتام ہو رہا ہے. سب سے پہلے یہ کلاس پچھلے سال ہوئی تھی اور آج 2021 کی کلاس کا اختتام ہوا ہے. جیسا کہ آپ نے اس کلاس کے ٹیم لیڈر انچارج مکرم امان اللہ صاحب, جو نائب سیکرٹری تعلیم القرآن وقف عارضی بھی ہیں, ان کی رپورٹ میں آپ نے جامع تذکرہ سنا کہ کس طریقے سے یہ کلاس کو کنڈکٹ کیا گیا, اور ماشاءاللہ یہ کلاس بہت ہی کامیاب رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے نتائج بہت بہتر ظاہر کرے, اور آئندہ جو کلاسز ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ترقی کرنے کی اور اس کو بہتر بنانے کی توفیق عطا کرے. جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں سنا کہ ہمارے احمدیت جو ہے اس میں شروع سے ہی قرآن کریم کے اوپر خاصا زور دیا جاتا رہا ہے اور دیا جاتا ہے, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء ہمیشہ ہمیں رہنمائی کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم کو اپنا دستور العمل سمجھو, اور کس طریقے سے آپ نے تعلیم القرآن کو عام کرنا ہے, اور اس کی مختلف جو لیولز ہیں اور مختلف جو سٹیجز ہیں
ہر ایک کا اگر آپ تاریخ احمدیت کا مطالعہ کریں یا ان کے خطبات یا کتابوں کا تو بہت سارے آپ کو ایسے ریفرنس ملیں گے. کیونکہ وقت مختصر ہے میں صرف 2-3 مختصر باتیں اس سلسلے میں کروں گا. دیکھیں کہ جو سورہ الجمعہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا ذکر کیا گیا ہے، اور جس کے بعد وہ مشہور آیت آتی ہے کہ وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے 4 کام لگائے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ رسول یہ کام کرتے ہیں، اور اس میں ایک یہ تھا کہ یہ تلاوت کرتے ہیں آیات کی. اور جو وہاں پہ یہ 3 مرتبہ قرآن کریم میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی کام ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایسا رسول ہمارے اندر مبعوث ہو ان کے اندر. تو حضرت مسلم موعود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رحم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ وہ تھے کہ وہ اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی جو بعثت ہے اب احمدیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شکل میں، اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہر فرد جماعت احمدیہ کے اوپر آتی ہے. چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر شخص، سب سے پہلے آپ نے اس بات کا ذکر کیا، اور یہ بڑے غور و فکر ہے. جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا تھا تو مجھے بہت زیادہ اس بات کا میں ادراک ہوا کہ کیا اہمیت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں راسخ کرنا چاہتے ہیں خلفاء. آپ فرماتے ہیں ہر شخص جو یتلو علیہم آیاتہ کے مطابق تعلیم القرآن کا کام نہیں کرتا بلکہ تعلیم القرآن کے کام سے گریز کرتا ہے، وہ اس سے گریز نہیں کرتا بلکہ احمدیت سے گریز کرتا ہے. اس خطاب میں آپ نے 3-4 اور چیزوں کو بھی ذکر کیا، لیکن سب سے پہلے یہ ذکر ہے. پھر میں پڑھتا ہوں، ہر شخص جو یتلو علیہم آیاتہ، کوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کام لگائے گئے تھے کے مطابق تعلیم القرآن کا کام نہیں کرتا بلکہ تعلیم القرآن کے کام سے گریز کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے، وہ اس سے گریز نہیں کرتا بلکہ احمدیت سے گریز کرتا ہے. یعنی یہ ہماری بنیادی لاہ عمل ہے. اور یہی وہ بیان ہے کہ جو حدیث میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تعلیم القرآن سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، اور یہی آپ فرما رہے ہیں کہ تعلیم القرآن کا کام. پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1966 میں، آج سے 55 سال پہلے، تعلیم القرآن وقف عارضی کی خاص ایک ادارہ، ایک نظارت قائم کی تھی. اور 2005 سے پہلے جو روا سے باہر کے جو ممالک تھے ان کے اندر یہ سارا کام جو ہے تعلیم، شعبہ تعلیم کے تحت ہوتا تھا. لیکن پھر 2005 میں یہ خاص شعبہ تعلیم القرآن وقف عارضی ہر ایک ملک میں قائم کیا گیا، اور یو کے میں بھی اس کا آغاز جو ہے 2005 میں ہوا. اور اللہ کے فضل سے شعبہ تعلیم القرآن کو مختلف پروگرام کروانے کی توفیق مل رہی ہے. بیت الفتوح میں کلاسز ہوتی رہیں، ریجنل ہوتی رہی، آن لائن قرآن کلاسز. امان اللہ خان صاحب نے اس کے بارے میں مفصل آپ کو بتایا ہے. ایک اور جو دوسرا میں بات کرنا چاہتا ہوں، حضور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بڑا ہی پرمعرفت نقطہ ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھیں قرآن کریم کی پہلی سورت کا نام فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کھولنے والی، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ وہ کتاب جس کی ابتدائی فاتحہ سے ہوتی ہے، یہ ہمیں کھلا قرآن کریم کو کھولے رکھنے کی تعلیم دیتی ہے. اگر ہم قرآن کو کھولے نہیں رکھتے، یعنی روزانہ اس کو نہیں کھولتے، تو آپ کا جو پہلا لیسن ہے فاتحہ کا، اس کو جو ہے اس سے ہم گریز کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے اپنی مثال دی کہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ غلاف کے اندر بڑا اس کو مزین کر کے بڑا اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں شیلفوں میں اور غلافوں میں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو قرآن کو، کیونکہ روزانہ اس کو میں نے پڑھنا ہے، تفسیر میں، تلاوت میں، مطالعہ میں، تو میں تو اپنے قرآن کو غلاف میں نہیں رکھتا کہ یہ بند کرنے کے مترادف ہے. غلاف میں رکھا، اوپر سے داغا جیسے وہ ایک لیر ہوتی ہے پٹی سی، وہ باندھ کے اوپر رکھ دیا. تو میں اپنے قرآن کو غلاف میں نہیں رکھتا کہ یہ بند کرنے کے مترادف ہے، کھلا رکھتا ہوں. اور قرآن کریم کی اصل عزت اور عظمت، اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو غلاف سے باہر نکالو گے تو یہ 4 چیزیں آپ نے کرنی ہیں.
قرآن کریم کی اصل عزت اور عظمت اس کی تلاوت نمبر 1، اس کا فہم نمبر 2، اس پر عمل نمبر 3، اور پھر اس کی اشاعت ہے۔ اور فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اس کو غلاف میں نہ رکھیں بلکہ اس کو آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ بلکہ تاریخ احمدیت میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ یہ تقریر، یہ خطاب فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم تھا اور آپ نے قرآن کریم میں اپنا دیکھا، یہ میرا نسخہ ہے، یہ دیکھیں، اور یہ میں غلاف سے باہر اس کو رکھا۔ یہ نہیں کہ غلاف میں رکھنا منع ہے، غلاف میں رکھ کے اگر غلاف میں رہے اور کھولنا نہیں تو پھر یہ فاتحہ کی جو تعلیم ہے اس کے خلاف ہے، بلکہ روزانہ اس کا مطالعہ جو ہو۔ اور پھر یہ اس میں لکھا ہے کہ آپ نے جب وہ خطاب کر رہے تھے اپنا قرآن مجید ہاتھ میں لے کر بار بار اس کو آپ نے دکھایا کہ یہ دیکھیں قرآن کریم جو ہے وہ آپ نے روزانہ اس کو کھول کے پڑھنا ہے۔ اسی لیے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ ہر احمدی کو چاہیے کہ کم از کم 2-3 رکوع کی ماں ترجمہ جو ہے وہ تلاوت کرے۔ حضور خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ فیملی قرآن کلاس تھی، اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ لبینہ نے ماشاءاللہ بہت اچھی انداز میں، اس نے پہلے بھی ہمارے تلاوتیں کی ہوئی ہیں، اب اس نے جو ہے اس دعائے ختم القرآن جو ہے اس کو بھی پڑھا، اور بہت ہی اچھے تلفظ کے ساتھ بڑا دل لگا کر، اور انشاءاللہ اس کے لیے دعا بھی کریں، اور میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لبینہ کو بہت اچھی قرآن ٹیچر بنائے، اور اس طرح کی بہت ساری ٹیچرز جو ہے وہ جماعت کو عطا کرے۔ آمین۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ گھروں میں بچوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس کے سمجھنے، اس کے ترجمے کے تذکرے اور کوشش بھی ہو۔ صرف تلاوت کی عادت نہ ڈالی جائے، بلکہ گھروں میں ایسی مجلسیں، مثلا حضور فرماتے ہیں مانوی میں بتا رہا ہوں، ایسی مجلسیں ہوں جہاں قرآن کریم سے چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کر بچوں کے سامنے بیان کی جائیں تاکہ ان میں بھی شوق ہو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جنہوں نے یہاں پہ تلاوت کی سورۃ الفاتحہ کی یا آخری 3 سورتوں کی، ماشاءاللہ انہوں نے تلاوت بھی بڑی اچھی کی، اور اس کو مزید انہوں نے اس کا قواعد کا اجرا بھی کر کے دکھایا کہ کیسے ان کو اپلائی کرنا ہے۔ اور ایز اے ٹیچر جو ہیں وہ اس طرح کی بہت ساری ہمیں جو ہے وہ ٹیچرز چاہیے، ہمیں خدام سے بھی چاہیے، انصار سے بھی چاہیے، لجنہ سے بھی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جو انٹرنیشنل تعلیم القرآن اکیڈمی کا جو یہاں پہ پروگرام بنا ہوا ہے، اس کے تحت ہمیں 20 نہیں بلکہ سینکڑوں جو ہے وہ ٹیچرز جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور مزید ٹیچرز کی ضرورت ہے، اور اس میں ایک مسلسل عمل جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ تو حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک نصیحت ہمیں فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں، ہم نے کیسے آگے پڑھانا ہے، یا خود ہمیں سیکھنے میں وہ ایک ٹاپ سٹینڈرڈ چاہتے ہیں اسی وقت۔ اس میں تو عمریں چلتی ہیں، جو یہ نہیں ہے کہ 1 ہفتے یا 1 مہینے یا 3 مہینے، جیسے رپورٹ میں بھی آپ نے امان اللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اصل چیز قاری کی طرح قرات نہیں، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح الفاظ ادا نہ کر سکیں تو قرآن کریم پڑھنا ہی چھوڑ دیں کہ یہ تو میرے پر مشکل ہے، مجھے آتا نہیں، بار بار غلطیاں ہوتی ہیں، چلو بند کرو۔ ایسے نہیں فرمایا، قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے، اس میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن صرف اس بات پر کہ بعض الفاظ ہم ادا نہیں کر سکتے یا مشکل ہیں، قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ تلاوت کی طرف روزانہ ہر احمدی کی توجہ ہونی چاہیے۔ ہاں یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا، آپ فرماتے ہیں کہ اصل کے جتنا قریب ہو کر آسانی سے الفاظ کی ادائیگی ہو سکے، یعنی کہ جتنا بھی آپ تلفظ کو بہتر بنا سکیں، آپ اپنے سفر کو جاری رکھیں، پھر اس میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میں آخر میں تمام شاملین اور شاملات کا بہت ہی شکر گزار ہوں، میں اپنی ٹیم کا بھی بہت ہی شکر گزار ہوں، مکرم امان اللہ خان صاحب، مکرم معید حامد صاحب، مکرم رفیع شاہ نواز صاحب۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ تعلیم القرآن کے سلطان نصیر ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور صبح اپنا کام کرتے ہیں، 9 بجے سے 6 بجے تک کام کیا سارا دن، اور پھر 7 بجے جو ہے وہ کلاس پہ آ گئے۔ تو یہ بغیر ڈیڈیکیشن کے اور محض رضائے باری تعالیٰ کے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ ماشاءاللہ اطفال بھی اور ناصرات بھی اور لجنہ بھی خاصی بڑی تعداد اس میں شامل ہوتی رہی ہے، لیکن خدام اور انصار کی جو شرکت ہے بہت کم ہے۔ تو اپنی فیملیز کو میں اس بات کو اجاگر کریں کہ وہ اس میدان میں آئیں، زیادہ سے زیادہ کلاسز میں شامل ہوں،
اور اس خدمت کے میدان کے اندر جو ہیں وہ آئیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ G5 کی یہ ساری جو کلاسز ہم نے بتایا کہ 10 مختلف قسم کی کلاسز اور کورسز ہوتے ہیں، تو ابھی پچھلے ہفتے 20 عید سے پہلے ہم نے حفظ القرآن G3 کی کلاس کا اختتام کیا، آج G5 ہو رہی ہے، اس وقت G7 اور G8 چل رہی ہیں، سپٹمبر میں G1 جو ہے اطفال ناصرات کے لیے سٹارٹ ہوگی۔ تو ان سب میں آپ جہاں جہاں پہ بھی فیملی کے اندر ممبرز ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اسی طرح انٹرنیشنل تعلیم القرآن اکیڈمی میں بھی ٹیچرز کی جیسے میں نے کہا کہ اس کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ اپلائی کریں تاکہ آپ کو جو اتقا کا اب گلوبل جو تعلیم ٹیچرز رجسٹر ہے وہ ہم نے بنایا ہے مختلف لیولز کے متعلق، تو وہ اس کے اندر بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ایک سیمیسٹر وہاں پہ ٹیچ کرتے ہیں تو وہ وقف عارضی کے اندر بھی اس کا شمار ہو سکتا ہے۔ دوسرا اگر وہاں پہ فرض کرے کہ پڑھنے کا نہ بھی موقع ملے تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آن لائن وقف عارضی کا اسکیم ابھی تک اس جاری ہے، آپ اس میں جلسہ سالانہ کے بعد اس میں شامل ہوں اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اب ہم ایک مختصر دعا کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب۔ السلام علیکم۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ تمام شاملین کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔